وسعت نہیں ہے، کیونکہ نماز تراویح میں آپ نے قیام فرمایا اور پھر دن بھر صوم کی وہ مشقتیں بھی آپ نے برداشت فرمائیں. سو خوش بختی ہماری یہ ہے کہ آج ہم ذکر داماد نبی کرنے لگے ہیں، ذکر مولا علی کرنے لگے ہیں، اور شہادت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے اس دن کی مناسبت سے آج معتکفین بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور نماز اور تراویح کے ادائیگی کے بعد پاکیزہ چہرے لے کر حضور کے غلام یہاں بیٹھے ہیں. بے وضو اور بغیر منہ دھوئے بیٹھ کر علی کا نام لینا اور ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پاکیزہ چہرے لے کر پاکیزہ کام و دہن لے کر ذکر علی کرنا اور ہے. اور جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت پر دال وہ حدیث پاک بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس سے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اللہ کا قرآن جسے ولی کہے اسے ہم علی کہتے ہیں. اللہ کا قرآن جسے ولی کہے اسے ہم علی کہتے ہیں، اور جسے ہم علی کہتے ہیں اسے اللہ کا قرآن ولی کہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ لفظ ولی کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس لفظ سے بھی بہت بڑی چڑ ہو چکی ہے کچھ لوگ، جس کے لیے کہہ دینا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو بس بیٹھ جاتی تھی. یہ میں نے کہا وہ بھی سن لے، میرے نبی نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں خدا ہو کر اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، خدا ہو کر اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں ولی کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے ولی کا ساتھ دینا ہے یا ولی کے مخالف کھڑے ہو کے اللہ سے جنگ کرنی ہے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے. اور یہ کیسا خوبصورت لفظ ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن اللہ کی ذات کے لیے اور نبی کی ذات کے لیے یہی لفظ پا رہا ہے. میں قرآن پڑھ لوں اگر آپ سبحان اللہ فرمائیں. انما کل میں حسر ہے کہ یہی ولی ہے، یعنی ایک سرکل لگا دینا اور دائرہ لگا دینا. جس طرح آپ لوگوں نے یہ پردے لگا دیے تو ایک پردے سے لے کر دوسرے پردے تک ایک معتکف کے لیے جگہ ہے، دوسرے پردے سے لے کر اگلے پردے تک دوسرے معتکف کے لیے جگہ ہے. اور پورا حصار کیا ہے؟ مسجد کا پورا ایریا، جہاں جہاں مسجد کا اطلاق ہوتا ہے وہاں تک یہ پھر سکتے ہیں، اس سے باہر یہ نہیں جا سکتے. گویا مسجد کی باؤنڈری اور مسجد کی حدود نے ان کو محصور کر دیا ہے اعتکاف کے رشتے کے ساتھ. اب جو معتکف ہوگا وہ اس باؤنڈری کے اندر رہے گا. انما بھی جب آ جائے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ حسر کر رہا ہے جو اس کے اندر ہیں وہ باہر نہیں ہیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں. قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے. ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی حمایتی، ولی کا معنی ناصر، ولی کا معنی معاون، ولی کا معنی ممد. فرمایا مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، حمایتی بھی اللہ ہے، تم سے محبت کرنے والا بھی اللہ ہے. اور بات یہاں ختم نہیں
نے بھی فرمایا اگر میں تمہارا ولی ہوں وَرَسُولُهُ اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے شرک ہو گیا. اللہ کے لیے جو لفظ ہے سیم ورڈنگ واو حرف عطف ہے جو بتا رہا ہے کہ جو صفت اللہ کے لیے وہی رسول کے لیے. شرک نہیں ہو گیا؟ تو میں تم نے شرک کی ڈیفینیشن کہیں غلط کر رکھی ہے. یہ شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں تمہارا مومن ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, میں تمہارا امید ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, میں تمہارا حمایتی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میرا رسول میری عطا سے تمہاری مدد کرنے والا ہے. میرا رسول میرے کرم سے تمہارا حمایتی ہے. میرا رسول میری دی ہوئی طاقت سے تمہارا ولی اور مددگار بن رہا ہے. اچھا یا اللہ جو صفت تو نے اپنے لیے بیان فرمائی وہی اپنے رسول کے لیے. ہم آگے پڑھ کے دیکھو والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بھی ولی ہیں. وہ بھی ایمان لے آئے. ایمان نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. ایمان قرآن کی تلاوت کر لینے کا نام نہیں ہے. ایمان سجدوں کی پوتات کا نام نہیں ہے. ورنہ جناب مولا علی شیر خدا کو قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے آنے والے کا نام بھی عبد الرحمن تھا. عبادت گزار تھا لیکن خارجی تھا. دل میں آل نبی کی محبت نہیں تھی. پتا چلا ایمان نہیں تھا. نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج و زکات ہے, ایمان الگ ہے. اللہ کہنے کا شادی کی کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا نماز, روزہ, حج, زکات ارکان اسلام ہیں, ارکان ایمان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام ہے. پتا چلا اسلام اور ہے, ایمان اور اگر فرق نہ ہوتا تو میں قرآن سے استشہاد کر لیتا ہوں. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. سورۃ الحجرات ہے, میں نے تو نام سب پڑھا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ عربی کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. قرآن کہہ رہا ہے اے نبی انہیں کہہ دو, قل کہہ دیجئے, فرما دیجئے لم تؤمنوا تم ہرگز ایمان نہیں لائے, تم کہو اسلمنا ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. قرآن کی آیت بتا رہی ہے مسلم اور ہے, مومن اور ہے. مسلم اور ہے, نماز پڑھ لی مسلم, روزے رکھ لیے مسلم, حج کر لیا مسلم, زکات ادا کی اللہ کی راہ میں خرچ کیا مسلم ہے. لیکن اگر دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہو گئی ہے, اب یہ مسلم سے بلند ہو کے مومن کے درجے پر پہنچ گیا ہے. اب کیا ہے؟ مومن ہے. تو پتہ چلا معیار نمازیں, روزہ, حج و زکات نہیں ہے. اندر جب تک پاک نہ ہو مومن نہیں ہے. جب تک مومن نہیں ہے ولی نہیں ہے. اب لیجئے چراغ اور دن کی روشنی میں نکل جائیے, دنیا بھر کا چکر لگائیے, آپ کو مزار میں لیٹا ہوا یادگاری اسلاف علامہ بشیر احمد مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نظر آئے گا, پیرا شاہ غازی تو نظر آئے گا, میاں محمد بخش تو نظر آئے گا, آپ کو داتا گنج بخش تو نظر آئے گا, آپ کو امام ربانی تو نظر آئے گا, آپ کو شاہ جیلان تو نظر آئے گا, آپ کو خواجہ معین الدین تو نظر آئے گا. پلٹ کے دیکھو گے یہ سب کے سب وہ ہوں گے جن کے دل میں حب اہل بیت بھی ہے, حب صحابہ بھی ہے.
پتہ چلا جس میں ان میں سے کچھ کمی ہے مومن نہیں ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ ولی۔ کبھی پھر موقع بنا تو ایمان اور اسلام پر گفتگو کریں گے۔ آج میں نے جو بات کرنی ہے، قرآن کہتا ہے یہ ولی ہے کون؟ والذین آمنوا، یا اللہ بس فرما آگے پڑھو، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم حالت نماز میں۔ مانگنے والا آ گیا، مانگا اللہ کی راہ میں، صحابہ تشریف فرما ہے، کسی کے پاس اس وقت وسعت نہیں ہے اس مانگنے والے کی جھولی میں کچھ ڈالیں۔ میرے مولا علی شیر خدا نماز ادا فرما رہے ہیں، حالت نماز میں عمل قلیل کے ساتھ، عمل کثیر نہیں، عمل قلیل کے ساتھ ہاتھ کو یوں کیا، رکوع کی حالت میں مانگنے والے نے انگوٹھی اتار لی، انتظار نہیں کیا کہ سجدہ کر لوں، التحیات پڑھ لوں، پھر سلام پھیروں گا، پھر مانگنے والے کو دے دوں گا۔ ادھر صدا لگائی، ادھر انگلی آگے ہو گئی، انگوٹھی لے کے وہ چلتا بنا، ادھر سے آیت نازل ہو گئی، فرمایا دیکھا گیا نا جو نماز کی حالت میں بھی سخاوت کر رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، ولی ہے، علی ہے۔ یہ کون ہے؟ ولی ہے، علی ہے۔ کیونکہ جیسے خدا مددگار ہے، جیسے رسول مددگار ہے، ویسے علی بھی مدد کر رہا ہے، حالت نماز میں مدد کر رہا ہے، حالت نماز میں سخاوت کر رہے ہیں۔ یہ سخاوت ہے نبی کے گھرانے کی، یہ سخاوت ہے خاندان رسول کی۔ اللہ اکبر۔ ایسے تو میں نبی نہیں فرمانا، لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم۔ اللہ اکبر۔ اور جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا میں، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ پتہ چلا جو علی سے محبت کرنے والے ہیں خدا بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور علی کی محبت کا درس میرے نبی خود دے رہے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے ذکر علی کی بدن سے جا رہے۔ اور قبلہ مصوی صاحب نے مجھے حکم فرمایا کچھ دن پہلے قدس مقدس کی تقریب پہ تھے، تو فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کے ذکر کے لیے آنا ہے یا مولا علی پاک کے ذکر کے لیے آنا ہے۔ اب میری مجبوری یہ تھی کہ سیدہ پاک کے اس دن میں نے ٹائم دیا ہوا تھا لاہور میں، سو حاضری نہ ہو سکی، تو آج ذکر مولا علی کے لیے حاضری میرے لیے سعادت کی بات ہے اور یہ شرف کی بات ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فقط علی جو مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور جب یہ جملے کہے نا جناب عمر پاک آئے اور آ کر کہا ہنیئا لک یا علی ابن ابی طالب، بخل بخل لک یا علی ابن ابی طالب، انت من اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن۔ جناب عمر پاک آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی جان مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہے، تمام مومنوں کے مولا ہے۔ پتا چلا جنہیں جناب عمر پاک بھی مولا فرمائیں، جسے میرے نبی مولا فرمائیں اسے مولا علی کہتے ہیں۔ بازار کے اندر جناب صدیق پر جا رہے ہیں، جناب مولا علی سامنے آئے، رک گئے، چہرے کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ مولا علی پاک نے فرمایا بھائی جان بڑی غور سے دیکھتے ہیں، خیریت تو ہے؟ فرمایا میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے بہترین مقام مسجد ہے، بدترین مقام بازار ہے۔ میں نے سوچا بازار میں آنا تو پڑا ہے، لیکن سرے بازار اگر عبادت بھی ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جب سامنے آپ نظر آئے تو میں نے بازار میں آپ کے مکھڑے کو تکنا شروع کر دیا تاکہ دنیا کے بدترین مقام پر کھڑے ہو کر بھی افضل ترین عبادت کر لی جائے۔ میں اس لیے آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بات بھی ہے؟
جناب صدیق پر ہاں میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں. اب یہ مختلف الفاظ ہیں، جہاں میں نے پڑھے وہاں پہ یہ تھا لا يجوز احد الصراط الا كتب له علی الجواز. فرمایا کسی کے لیے پل صراط سے گزرنا ممکن ہی نہیں ہوگا جب تک مولا علی اسے ویزا نہیں عطا فرمائے. یہ لفظ ویزا میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، کیونکہ ویزا اتھارٹی کو کہتے ہیں جوازات، اور ویزے کو کہتے ہیں جواز، گزرنے کے لیے اجازت نامہ. مولا علی کے بارے میں جناب صدیق پر کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا کہ وہ پل صراط سے گزر کے جنت میں نہیں جا سکے گا جسے مولا علی ویزا نہیں دیں گے، جسے ٹکٹ نہیں دیں گے، جس پر سٹیمپ نہیں لگائیں گے. تو جناب صدیق اکبر کے جملے سن کے مولا علی نے فرمایا ایک جملہ میں بھی کہوں، ایک جملہ میں بھی کہوں. تو میں فرمایا حضور نے مجھے فرمایا تھا علی سٹیمپ ویزے کی اسے عطا کرنی ہے جس کے سینے میں ابو بکر بستے ہو، جس کے سینے میں ابو بکر بستے ہو، جس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار ہو، جس کے سینے میں رسول خدا کے یار کی محبت ہو. پتہ چلا جنت میں جاتا ہے تو دونوں کا دامن پکڑنا پڑے گا. ایک بندہ کہنے لگا دو کا دامن پکڑ لے، باقی جو زبان میں آئے کہتے رہے. میں نے کہا اللہ نے نام بھی بڑے ستھرے اور سونے رکھے ہیں. ابو بکر الف سے شروع ہے، علی یا پہ ختم ہے. ابو بکر